الانتباہات المفیدہ کا سبق نمبر 23 ہے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے متعلق واقعات بتا رہے تھے کہ دیکھیے پہلے زمانے کی جو صحابات ہیں نا، علماء یا اولیاء جو بھی گزرے ہیں، سب ہماری طرح نہیں تھے، بلکہ ان کے ذہن کیا تھے، اذہان بہت زیادہ تیز تھے۔ چنانچہ حافظ رحمۃ اللہ صاحب الہٰبادی کے حافظے کے واقعات دیکھنے والوں سے میں خود ملا ہوں اور حکایت سنی ہے۔ یہ تو حافظے کی کیفیت ہوئی، اور رغبت ان کی یاد رکھ کر بعین ہی پہنچانے میں اس لیے تھی کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دعا دی ہے کہ جو حدیث کو یاد کرتے آگے پہنچاتا ہے لوگوں کو۔ نضر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس کی زندگی میں سکون کر دے۔ سمع مقالتی، میری باتوں کو سنے، فحفظها ووعاها، پھر اس کو دل سے یاد کرے، محفوظ کرے، واداها کما سمعها، اور جس طرح سنی ہونا ہو اسی طرح آگے پہنچائے۔ اس دعا کے لینے کو وہ حضرات نہایت کوشش کرتے تھے کہ حتی الامکان بعین ہی پہنچا دیا، یعنی بالفاظ ہی ڈائریکٹ ورڈ میں، اور خشیت تغیر سے اس لیے تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ من کذب علی، کہ جو آدمی مجھ پر جھوٹی بات باندھے، ما لم اقلہ، جو میں نے نہ کہی ہو، فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسا شخص اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا دے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ مارے خوف کے حدیث ہی بیان نہیں کرتے تھے۔ پھر محدثین کا حدیث طویل میں بعض الفاظ میں تردید کرنا اور نحو وغیرہ کہنا، یہ جو نحو کہتے ہیں اسی طرح ہی حدیث صاف دلیل ہے اہتمام حفظ الفاظ اور احتیاط کی۔ اس باب میں اسی حالت میں کتابتاً حدیث کا مدون نہ ہونا ان کی حفاظت میں کچھ مضر نہیں ہو سکتا، بلکہ غور کرنے سے مفید و معین معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کاتبین کے حافظے کو کتابت پر اعتماد ہونے سے ریاضت کا موقع کم ہو جاتا ہے اور ہر وقت ریاضت سے بڑھتی ہے۔ ہم نے ان پڑھ لوگوں کو بڑے بڑے طویل و عریض جزئیات کا حساب زبانی بتلاتے اور جوڑتے دیکھا ہے، جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، بخلاف خواندہ لوگوں کے، ان کو 3 سے باتوں بھول جاتے ہیں، بیلک کہ ان کو خاک بھی یاد نہیں رہتا۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہے اس وقت لوگوں کے حافظے کے ضعف کی، یعنی اس وقت جو لوگ ہیں، دوسرے وہ بھی وجہ ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کی گئی کہ ان سے اللہ تعالیٰ کو یہ کام لینا تھا۔ اور اب تدوین حدیث و احکام کی، جو کہ تدوین حدیث کا ثمرات اس سے مستغنی ہو گئی، اور یہ بھی فطرتاً جاری ہے کہ جس وقت چیز کی حاجت ہوتی ہے اس کی مناسب قوا پیدا کی جاتی، طاقتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ آج جیسے نیا دور ہے تو اس طرح لوگ بھی نئے ہو گئے، ذہن بھی نیا ہو گیا۔ پرانے زمانے کے لوگ اس طرح کی چیزیں کیا کر سکتے تھے جیسے آج کل ٹیکنالوجی ہے، جو چیزیں ہیں۔ پہلے زمانے کے جو سیدھے سادے ڈاکٹر تھے اور حکیم تھے، جڑی بوٹیاں وغیرہ کیا کرتے تھے، مکس کر کے دوائی وغیرہ علاج کرتے تھے، کیا وہ ان دوائیوں کے نام جانتے تھے جو ہمارے سامنے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور حکمت عدم کتابت میں اس وقت کی تھی کہ یہ حدیث و قرآن کریم کا خلط نہ ہو جائے۔ اس وقت قرآن کریم لکھا جا رہا تھا نا، اگر حدیث بھی لکھی جاتی تو ممکن ہے کہ خلط ہو جائے، یعنی آپس میں گڑبڑ ہو جائے۔ جب قرآن کی پوری حفاظت ہو گئی اور وہ احتمال خلط کا نہ رہا، اور نیز مختلف فرقوں کے احوا کا ظہور ہوا، مختلف فرقے بھی اس زمانے میں ظاہر ہوئی، صحابہ کی دور کے آخر میں جو خواہشات کے پیچھے لگے تھے، اس وقت سنن یعنی حدیثوں کا جمع ہو جانا اقرب الی الاحتیاط و اعون علی الدین تھا، دین کے لیے اس وقت پیدا تھا، اس لیے صحابہ علماء حضرات نے حدیث کو جمع کیا، پس نہایت احتیاط سے حدیثیں جمع کی گئی۔ چنانچہ سنید و متون، سند اور متن، و اسماء الرجال کی مجموعے میں امعان نظر سے، گہری نظر سے قلب کو پورے یقین ہوتا ہے، گہری نظر سے پورے یقین ہوتا ہے کہ اقوال و افعال نبویہ بلا تغیر و تبدل محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ تقریر تو اخبار احاد میں بھی جاری ہوتی ہیں، اور اگر کتب حدیث کو جمع کر کے ان کی متون اور اسانید کو دیکھا جائے، یعنی اگر کتاب آپ اٹھا لینا اس میں جو متون ہیں، سندیں ہیں، دیکھ لے تو اکثر متون میں اتحاد و اشتراک ہے، یعنی ایک جیسے الفاظ ہے، اور اسانید میں تعدد و تکثر نظر آئے گا، بہت ساری سندیں ہیں،
جس سے وہ حدیث متواتر ہو جاتی. صرف ایک حدیث ہے مثلاً کہ وہ کیا ہے اگر کمزور ہے تو اس وجہ سے کہ ایک شخص سے آئی ہے، لیکن اس کا جو سلسلہ ہے پھر آگے اور مضبوط ہو جاتے ہیں. کئی صحابہ سے کئی روات سے وہ حدیث آئی ہے. ایک بات ہے زید نے کہی، عدل نے بھی کہی، شاہ فیصل نے بھی کہی، محمد رحیم نے بھی کہی، مضبوط ہو گئی یا نہیں؟ ایک نے کہا تھا کل زلزلہ ہو گیا تو تمہیں معلوم تھا کیا؟ بہت سارے لوگ سو گئے تھے کل رات کو، لیکن ایک شخص نے بتایا کہ ہاں ہوا تھا، مجھے بھی احساس ہوا تھا. تیسرا اس نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا تھا یار، اس وقت میں نے محسوس کیا زلزلہ تھا، ہماری جو دیواری تھی نا گھر کی وہ ہل رہی تھی. 5-6 نے بتایا. بتاؤ کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہر ایک آدمی آ رہے کہہ رہے کہ ہوا ہے زلزلہ آیا تھا، تو اس سے بات متواتر ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. اور متواتر میں شبہات متعلقہ بالروایت کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ متواتر میں روی کا صدق یا ضبط یا عدل کچھ بھی شرط نہیں. اب بات اس بات حجیت حدیث کی کہ حدیث حجت درایت سے اس کی تنقید کرنے کا غلط ثابت ہونا بھی معلوم ہو گیا ہوگا، کیونکہ حدیث صحیح کا ادنا درجہ وہ ہے جو ظنی الدلالہ و ظنی ثبوت ہو، اور جس چیز کا درایت نام رکھا ہے اس کا حاصل دلیل عقلی ظنی ہے. دلیل عقلی ظنی ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اصول موضوع 7 میں تقدیم نقلی ظنی کی عقلی ظنی پر ثابت ہو چکی ہے. پہلے 7 نمبر قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر ایک چیز نقلی ہے ظنی ہے، اس سے آگے کریں گے جو عقلی ظنی ہو، کیونکہ عقل سے نقل مقدم ہے. رہا قصہ روایت بالمعنی کا، سو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اول تو بلا ضرورت اس کی عادت نہ تھی، اور ان کے حافظے کو دیکھتی ہوئی ضرورت نادر ہوتی تھی. پھر ایک مضمون کو اکثر مختلف صحابہ نے سن کر روایت کیا ہے. چنانچہ کتب حدیث کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے سو اگر ایک نے روایت بالمعنی کیا تو دوسرے نے روایت باللفظ کر دیا. یعنی اگر ایک بات تھی وہ کیا تھی معنی میں موجود تھی تو وہی بات الفاظ میں بھی موجود ہے. صحابہ سے آئی ہے دوسرے صحابہ سے تو ان الفاظ سے معنی کی تائید ہو جاتی ہیں، اور پھر دونوں کے معانی متوافق ہونے سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک جیسے ہوں. متوافق معنی ایک جیسے، یکساں. جب ان کے معانی ایک جیسے ہیں کہ جنہوں نے روایت بالمعنی بھی کیا ہے انہوں نے اکثر صحیح ہی سمجھا ہے، اور واقعی جس کو خشیت و احتیاط ہوگی وہ معنی فہمی میں بھی خوف سے کام لے گا، بدون شرع صدر مطمئن نہ ہوگا. وہ حضرات جب معنوی طور پر حدیث بیان کرتے تھے نا، مفہومی حدیث، اس میں بھی احتیاط کرتے تھے، اپنی طرف سے مرچ مسالہ نہیں ملاتے تھے ہماری طرح. اور اگر کہیں الفاظ بالکل ہی محفوظ نہ رہے ہو، گوئے سنادر یعنی بہت کم ہوتا ہے، مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ متکلم کا مقرب مزاج شناس جس قدر اس کی کلام کو قرائن مقلی و مقامیہ سے صحیح سمجھ سکتے دوسرا ہرگز نہیں سمجھ سکتا. پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے مقرب تھے، قریب لوگ تھے، مزاج شناس بھی تھے، پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت سے مکمل واقف تھے. تو پیغمبر علیہ السلام کے کلام کو کیا وہ نہیں سمجھ سکتے تھے؟ قرائن مقلیہ سے، علامات سے، وہ علامات جو زبان میں موجود ہو وہ مقامیہ جگہ میں موجود ہو، کیا ان مقامات سے وہ نہیں جان سکتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات کس پیرائی میں کہی ہیں، کس انداز میں کہی ہیں؟ آج ایک کمزور سا آدمی اگر تم اس کے سامنے ذرا کیا کرو سٹائل سے گزرو تو تمہیں سمجھ گئے کہ یہ جو یہاں سے گزر رہے اس انداز سے نا کچھ ہے اس شخص میں. ایک ادنا ذہن کا شخص سمجھ سکتا ہے، ایک اعلیٰ شخص نہیں سمجھ سکتا. کہہ رہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے مزاج سے بہت زیادہ واقف تھے، اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے کلام کو خوب سمجھ سکتا ہے نا اگر اس نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہو. کلام کو تو چھوڑو بلکہ اس کی حالات کو اور اس کی طبیعت کو، چہرے کو دیکھ کر بھی سمجھ سکتا ہے نا ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو. تو پیغمبر علیہ السلام کے جو صحابہ تھے نا، صحابہ کا معنی ہی ساتھی ہے نا، صاحب سے نکلا ہے لفظ صحابہ معنی ساتھی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایسے ساتھی نہیں تھے کہ بس مجلس وغیرہ میں آتے تھے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے وفادار بھی تھے، مخلص بھی تھے. اور اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کے لب و لہجے سے واقف تھے، زبان بھی ایک تھی اور علاقے کی بھی ساتھ رہنے والے تھے. تو پیغمبر علیہ السلام کے کلام کو کیا نہیں سمجھ سکتے تھے؟
بخوبی سمجھ سکتے تھے. اسی بنا پر صحابہ کا فہم قرآن و حدیث میں جس قدر قابل وثوق ہوگا، اعتماد ہوگا، دوسروں کا نہیں ہو سکتا. بس دوسروں کا ان کے خلاف قرآن سے یا محض اپنی عقل سے کچھ سمجھنا اور اس کو درایت مخالف حدیث ٹھہرا کر حدیث کو رد کرنا کیوں کر قابل التفات ہو سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی قرآن سے ایک مسئلہ نکالے گا یا حدیث سے اپنی عقل لڑا کر، تو کیا ہم اس کی بات کو قرآن و حدیث کے خلاف لے سکتے ہیں؟ قابل التفات ہے، لفٹ کے قابل ہے، کبھی بھی قابل نہیں ہیں. اور ان تمام امور پر لحاظ کرتے پھر اگر کسی شعبے کی گنجائش ہو سکتی ہیں تو وہ شعبہ غایت ما فی الباب، یعنی آخری درجہ اس کا یہ ہے کہ بعض حدیث کی قطعیت میں مؤثر ہو سکتا ہے. سو بہت یہ ہوگا کہ اس یا حدیث سے احکام قطعیہ ثابت نہیں ہوں گے، لیکن احکام ظنیہ بھی چونکہ جزء دین و واجب العمل ہے، لہذا ظنیت بھی مضر مقصود نہیں ہوگی، یعنی احادیث ضعیفہ پر بھی عمل واجب ہے.